جائے تو کئی راز سامنے آتے ہیں سنیں. قرآن کہتا ہے کتاب ابراہیم کان صدیقا نبیا. سورہ مریم میں انہوں نے فرمایا کتاب ابراہیم اور کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو. حکم ہے تذکرہ کریں. کان صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق نبی تھے. نبی تو سبھی صدیق ہیں، صدیق نبی تھے تو سچا نبی، صدیق نبی تھے. اب یہ قرآن، اور اگر ہم راوی کے پیچھے چلیں تو مقدر کتاب میں یہ حدیث ملتی ہے کہ ابراہیم نے اپنی زندگی میں 3 بار جھوٹ بولا. قرآن کہتا ہے صدیق، کتاب کہتی ہے 3 جھوٹ. اب ہم قرآن کو مانیں یا اس حدیث کو مانیں جس میں 3 جھوٹ ہمیں کو پڑھائے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں. اگر تم نبی سے جھوٹ کی نسبت ہی نہیں کی جا سکتی، اور جب صدیق ہیں تو کیا صدیق ایسے ہوا کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ بجائے اس طریقے سے راوی کی پکڑ کر کیا اس کو دے رہا ہے، آگے تو نکلا رہا ہے. ہم نے اپنے آپ کو راوی کے حوالے میں نہیں کیا، مورخی کے حوالے میں نہیں کیا. اور اسلام کو دین عقل ہے، اور جن کا ذکر ہے وہ عقل سے بالا ہے. اسلام یہ فطرت کا رہتا ہے اور اس کا پیغام حق ہے. اور اس حوالے سے حسین حق کے نمائندے ہیں، جن کا کام تھا دین کو بچانا. اسلام کو آپ سمجھیں، اسلام کیا ہے؟ آیت پڑھیں، غور فرمائیں. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون الظلمات من النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت يخرجون الظلمات من النور للظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون الظلمات من النور، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے، یخرجون الظلمات من النور، ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے ولی طاغوت شیاطین. جو ایمان لائے ان کا ولی اللہ، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے اولیاء، ان کے ولی، ان کے سرپرست طاغوت شیاطین. یخرجونہم من النور للظلمات، وہ ان کو نور سے نکال کر ظلمات میں لے جاتے ہیں. اب یہ 2 متضاد آپ کے سامنے تصویریں آ گئی، اس میں آپ سمجھے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ جو ایمان لائے ان کو ظلمات سے باہر نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. گویا اسلام جو ہے وہ ظلمات سے نور کی طرف سفر ہے. یوں سمجھے کہ اسلام جو ہے وہ
کفر کی تاریخ سے نکل کر ایمان کی روشنی پر آنے کا سفر ہے، جہالت سے نکل کر علم کی روشنی میں آنے کا نام ہے اسلام، پستی سے نکل کر بلندی تک پہنچنے کا نام ہے اسلام، فنا سے فقہ کی طرف سفر کا نام ہے اسلام، خود پرستی سے ہٹ کر خدا پرستی تک پہنچنا اسلام کا نام۔ اللہ چاہتا ہے میں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاؤں۔ اب پتہ چلا کہ اسلام ہے نوری نظام، وہاں اندھیروں کی کوئی گنجائش نہیں، اور ظلمات سے اگر نکلنا ہے تو اللہ نے کہا میں ولی ہوں، جو ایمان ہے ان کا ولی ہوں۔ نبی بھی کسی کو کہا، رسول کو کہا، امام بھی کہا، اپنے کو کہا میں ولی ہوں۔ جب اللہ ولی ہے تو اکیلا اللہ ولی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے رسول بھی ولی ہے اور کوئی اور بھی ولی ہے۔ میرا دل نوری نظام ہے، جب نوری نظام ہے تو ولی کا کام ہے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں جانا۔ جو خدا کی طرف سے مقدس سفیر ہیں، نمائندے ہیں، ان کو کہاں رکھا جائے، ان کو کس طرح پہچانا جائے، ظلمات کے حوالے سے یا نور کے حوالے سے؟ اگر وہ خود اندھیرے ہوں گے تو وہ نور کی طرف کس طرح جائیں گے؟ وہ خود ہی اندھیرے میں پڑے ہیں، ثابت ہوتا ہے کہ ان کا نور ہونا ضروری ہے، نور ہوگا تو روشنی ہوگی، جب روشنی میں آئیں گے۔ اللہ نے نظامی نور کا بنایا ہے۔ اب آپ لوگ فرمائیں، سورہ نور میں اللہ فرماتا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمثل مشکاۃ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ نے اپنے کو کہا کہ میں نور ہوں، حالانکہ وہ خالق نور ہے، میں آسمان اور زمین کا نور ہوں۔ اللہ نے کہا میں نور، اور جس کو اسلام کا پیغام دے کر بھیجا وہ کیا ہوں گے؟ نور و کتاب مبین، سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے بے شک تمہاری طرف نور اور کتاب مبین آئے۔ تو جو اللہ کا پیغام لایا، اللہ کا کہا میں بھی نور، میرا پیغام لانے والا بھی نور۔ اب جو کتاب آئی وہ کیا ہے؟ یا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ سورہ انسان میں اللہ فرماتا ہے اے لوگوں تمہاری طرف ایک کھلا دلیل آیا ہے، واضح دلیل آیا ہے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف نور مبین کو نازل کیا ہے، قرآن نور، اللہ نور، نبی نور، کتاب نور۔ اب سورہ شورا میں نہ کن تدری من کتاب الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم۔ ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، مگر تو نہیں جان سکتا تھا کہ کتاب کیا چیز ہے، نہیں ایمان تو جان سکتا تھا۔
लेकिन जानना नूरा, अल्लाह ने तो इसको नूर बनाया, अल्लाह ने इसको नूर करार दिया है। अब आप चलें नूर के लिस्ट में, अल्लाह नूर, नबी नूर, किताब नूर, ईमान नूर। ईमान भी नूर, बड़ा क्यों जानना नूरा ताजीबी मन शाम लगा दूंगा, जिसके जरिए हम अपने बंदों में से जिसकी जाति से चाहते उसकी हिदायत करते हैं। बड़ा हिदायत के लिए नूर का होना जरूरी है। अगर अंधेरा है तो आपको रोशनी चाहिए, मतलब रास्ता नजर नहीं आएगा। आप बात करते हैं नूर के जरिए, ईमान के जरिए, तो ईमान नूर, अगर ईमान नूर तो कुल ईमान भी सिलसिला है नूर के हवाले से। तो इस नूर को कब तक रहना है? सूरज, चांद, सितारे, इनमें तो रोशनी है ना, लेकिन बाकी निजाम है वो तो बराबर नूर की हैजानियां मिल रही हैं। लेकिन जो असल मकसद है जिसके लिए कायनात बनाई गई, अल्लाह कहता मैं नूर, मेरा नबी नूर, कुरान नूर, क्या वो नूरी निजाम में नूरी बंदे खत्म हो गए क्या? नूरी निजाम तो मुसलसल है। कम अज कम इतना तो माने के पुलिस का निजाम चल रहा है। वो गुमराह करने वाले जो चैलेंज किया था, कोई उसकी मौत का अभी कार्य नहीं है। अभी तक जिंदा है, इतनी जिंदगी कैसे जिंदा है? उसको मदद मिली है। तो गुमराही का निजाम हो मौजूद और हिदायत का निजाम न हो, गुमराही के निजाम का ईमान हो तो हिदायत का निजाम हो, और हिदायत का नूर के लिए लाजिम है कि नूर हो। आगे क्या आगम मिसोरी नूर, सच्चन को ने सूर, नौले तो मामूर अंक अजल में होने दो। के नूरी बंदों का तस्करा कर रहे हैं। आगे क्या कर मिसोरी नूर, नूरी नूर है, और नूर किसी और का नहीं है, खुदा का नूर। खुदा के नूर को कोई नहीं समझ सकता, हत्ता कि नबी तक उस नूर की झलक देखने से अगर मूसा बश खाकर गिर पड़े तो तुम कौन होते हो? साहिब की शरीयत है, साहिब की किताब है, लेकिन नूर की एक झलक देखने को बस पा गया। ये उसका कर्म है कि नूर को अगर उसे नूर की सूरत में भेजे तो बर्दाश्त कौन करेगा? उसका अल्लाह का कर्म है कि उसको भेजा के यूं करते हैं, अल्लाह ने चाहा के यूं करते हैं कि हकीकत नूरी हो, शक्ल बशरी हो। और जहां बंदे ने मार खाई, जिस तरह शैतान ने आदम को मिट्टी से समझकर मार खाई, बंदे ने यहां मार खाई है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद नूर की तापानियों को क्यों बर्दाश्त कर सकता? ये उसका कर्म है, उसने समझा कि इंसान भी खतरा से प्यार है, तो उसी सूरत में भेजा कि हम उससे पैदा। ये सिलसिला कायम दायम है,
اور جس کا انتظار ہو رہا ہے دنیا کو کوئی آئے گا، آپ کا انتظار کریں گے، عیسیٰ کو انتظار کریں گے، وہ بھی دور ہیں۔ تو 12واں نور ہے تو پہلا کیا ہوں گے؟ اور نور کب سے؟ تو سمجھے کب سے؟ اب اگر ہسٹری کو آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ مکے میں پیدا ہوئے، سال عامر ہی یہ ہوا جو مبارک نے لکھ دیا اپنے قاعدے کر دو، نہیں قاعدے کا لکھنی پڑے گی نور کی۔ اور کب سے کیا کریں؟ نہ کب آئے نہ کب آئے۔ اب اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے یعنی کچھ بھی نہیں تھا جو خلقت کے دائرے میں آئے۔ اللہ خالق اکبر ہے، سب سے پہلے کیا چیز بلکہ اسٹارٹ کہاں سے، آغاز کہاں سے ہوا؟ نور اول سے ہوا۔ تو نور اول سے ہوا تو کائنات نہیں تھی، نور اول۔ اب آپ کس طرح تعین کریں کہ فلاں سال فلاں تاریخ؟ یہ سوال ہی غلط ہے۔ جب مبلغ کا دور آتا ہے نور کے حوالے سے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اور پھر ایک کمال یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مکے کی تاریخ، قرآن کو دیکھیں تو عجیب آیت ملتی ہے، بغیر اذا جئنا من کل امت بشہید اتینا بقالا ہاؤلا شہیدا، سورہ نساء کی آیت ہے۔ تو کیف اذا جئنا من کل امت بشہید، وہ وقت کیا ہوگا، وہ کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، شہید، ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور جینا بقالا ہاؤلا شہیدا، اور اے پیغمبر ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر امت سے ہم ایک شہید کو لائیں گے۔ ابھی اس پہ وضاحت آئے گی۔ ہم ایک شہید کو لائیں گے اور آپ کو ان تمام شہداء پر شہید بنا کرنا ہے۔ اب تیسرا مرحلہ، جتنے بھی انبیاء ہیں، جن کی امتیں ہیں، اس امت میں سے اس کے نبی کو خدا یوم قیامت روز حشر لائے گا، وہ آ کر اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ اس نبی کی گواہی پر اس امت کا نجات، چھٹکارا یا عذاب کا معاملہ طے ہوگا۔ وہ نبی گواہ دیں گے لیکن ایک رائے مت تھا، نبی کی گواہی پر ثواب و عذاب ملے گا۔ نبی کی گواہی پر جتنی امتیں ہیں ان کا نبی ان پر گواہ بن کر آئے گا۔ آدم کی امت ہے تو آدم اپنی امت پر گواہ، نوح علیہ السلام کی امت ہے تو نوح اپنی امت پر گواہ، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے تو اپنی امت پر گواہ۔ قیامت میں یہ سارے نبی اپنی امت پر گواہی دیں گے
اپنے امتوں کی، اور جو نبی کی گواہی ہوگی اس حوالے سے یا اس کو نجات ملے گی یا جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ تو ہوئی بات انبیاء کے حوالے سے کہ ہر امت میں سے نبی لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب میں آپ کو ان تمام انبیاء پر گواہ بنا کے لاؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت پر، تمام گواہوں پر، تمام شہداء پر ہم آپ کو شہید بنا کر لائیں گے۔ اگر اس بات یہاں تک سمجھ آ گئی تو آگے چلتے گواہ بنا کر لائیں گے۔ گواہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ آپ نے دیکھا اب جب حضور تشریف لائے تو انبیاء میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ جو قریب جنم زمانہ ہے وہ 570 سال کا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جب حضور تھے ہی نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ جب حضور تھے ہی نہیں، 570 سال کے بعد تشریف لاتے ہیں تو جو امت عیسیٰ ہے وہ تو عیسیٰ نبی پر کس طرح گواہ بن کے آئیں گے رسول؟ اب جو قرآن ہے کوئی حدیث نہیں ہے تو کوئی شک کرے۔ بچینا بتانا ہاؤ شہیدہ، ان شہداء پر ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ اب ایک بات کو سمجھ لیں، لفظ یہاں آیا ہے شہید۔ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ ہمارے معاشرے میں جو قوم کو شہید سے مراد میدان جنگ میں مارا گیا، ہم نے کہا شہید اس کو، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمام انبیاء شہید ہیں اپنی امت پر، اور نبی ہے تمام انبیاء پر شہید، لیکن گواہی دینے والا تو ایک ہے شہید قرآن اور ایک ہے شاہد۔ شاہد قرآن میں آیا ہے، اس کی معنی بھی گواہ ہے۔ شہید بھی قرآن میں آیا ہے، اس کی معنی بھی گواہ ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ شاہد جو ہوتا ہے اس کے لیے حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی علامات سے بھی اندازہ لگا کر گواہی دے سکتا ہے، کبھی آثار کو دے کر گواہی دے سکتا ہے، کبھی قرائن سے سوچ کر گواہی دے سکتا ہے۔ ان کا اسپاٹ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تو اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو آثار سے۔ مثلا حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ مشہور ہے، اور گواہی دی ایک بچے نے، اور بچہ آن کا اسپاٹ موجود تھا ہی نہیں کہ جو 7 قبروں کے بعد بچہ نظر آئے گا، بچہ تو اندر ہے ہی نہیں۔ اب شاہد من آیتہا، قرآن کہتا ہے ایک شاہد نے گواہی دی جو حضرت زلیخا کے خاندان میں سے تھا، اور شاہد من آیتہا زلیخا کے خاندان میں سے ایک شاہد نے گواہی دی، اس کو اللہ نے کہا شاہد۔ وہ بچہ قرآن کی نظر میں ہے شاہد، شاہد موقع پر موجود نہیں، گواہی دے رہا ہے قرائن سے۔ اگر قمیص آگے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف ہے ذمہ وار، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا ہے ذمہ وار۔ قرائن سے گواہی دے دی، اللہ نے کہا شاہد کا ہونا ضروری نہیں ہے، ہو تو ہو نہ ہو تو۔ لیکن جب لفظ شہید آیا
اس کی معنی حاضر ناظر. آواز بلند کرو. حاضر ناظر شہید حضور ہے شہید حاضر ناظر آئے بیت میں ہیں لیکن عیسیٰ پر شہید بن کے آ رہے ہیں. عیسیٰ کو سرٹیفکیٹ ملے گا تو حضور کی گواہی پر ملے گا. تو جب تھے نہیں شہید ہے, شہید کے لیے زمانے کی قید نہیں ہے, یہ تو نور اول ہے. کب سے آ رہے ہیں 570 کا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے سے بھی پہلے حضور موسیٰ علیہ السلام پر بھی گواہ کہ موسیٰ نے اتنی محنتیں کی, اتنی سوزیاں کی, اتنے مسائل برداشت کیے, نبی گواہی دے رہے ہیں. کرائم سے نہیں, آسان سے نہیں, کوئی نبی موجود. پھر نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, ان کا تو اور بھی پرانا ہزاروں سال پرانا نبی ان پر بھی گواہ تھے. حاضر ناظر آدم علیہ السلام پر بھی حاضر ناظر تھے. اب حضور کو اپنے جیسا مت سمجھنا, حضور حاضر ناظر ہے. حاضر ناظر ہیں یعنی کہ تھے, حاضر ناظر ہیں. اور قرآن کے اور بھی آیتیں ہیں, اور اب تھوڑا آپ غور فرمائیں کہ شہید کی معنی ہے حاضر ناظر. اللہ نے درد شہید اپنے لیے بولا ہے, ان اللہ علی کل شیء شہید, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید. کوئی لفظ اپنے نبی کے لیے بولا ہے کہ نبی شہید ہیں. جتنے بھی نبی ہیں وہ فقط اپنی امت پر شہید ہیں, اور پر نہیں. لیکن نبی جب شہید ہیں تو پوری کائنات پر شہید ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نعرہ حیدری. میری بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شہید اور بھی ملتا ہے. اب کم از کم آپ کے ذہنوں میں غصہ تو آ گئی کہ آپ فقط شہید کا نام سنا ہے اس حوالے سے, لیکن اس کو اللہ کہتا ہے شہید ہے جو دوائی دے رہا ہے. حاضر ناظر ہے. قرآن کا آیت ہے سورہ غافر کی آخری آیت, یقولون الذین کفروا لست مرسلا قل کفی شاہد بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب یقولون الذین کفروا لست مرسلا. کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہے, تم مرسل نہیں ہے. قل پیغمبر کہتی ہے قل کفی باللہ شاہد بینی و بینکم, تمہارے میرے درمیان اللہ کافی شہید ہے. آپ کہتے ہیں تمہارے میرے درمیان اللہ شہید ہے, اللہ گواہی دینے کے لیے. کاش یہاں بول آ کر آج ختم ہو گیا, آج ختم نہیں ہو. اللہ
آیت ہے تو بس اللہ کافی شاہد ہے نا. اگر آیت آگے چلتی ہے تو اب نہ کہنا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. اور پھر یہ بھی سننے میں نہ ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب کافی ہے. جب اللہ ہی کافی نہیں ہے تو کتاب کیسے کافی ہے؟ فيقولون إنه لكم السلام قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. کیا اللہ نے ایک اور شہید کا ذکر کیا، ایک اور گواہ کا ذکر کیا اللہ نے. اب میرے لیے اللہ کافی ہے، اتنا فرصت ملا ہے اللہ کس کے لیے اور کسی کیا لوگ. اللہ جب محمد رسول اللہ کی شہادت دے رہے ہیں، دے رہا ہے اللہ تعالیٰ خود شہادت، تو اب کسی اور شہید کی، کسی اور گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ میں کافی نہیں، کہتا میں کافی نہیں. محمد عنده علم الکتاب، محمد رسول اللہ کا میں ہوں گواہ، اور وہ گواہ ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. اللہ تجھے تو ہم نے جانا کہ تو اللہ ہے، اب تو دوسرے کسی گواہ کا ذکر کر رہا ہے وہ اللہ کو نہیں ہوگا، لیکن جس کو اللہ لائے اپنے ذات دوسرا بندہ تو بندہ شریک نہ ہو. لیکن خدا جب کسی بندے کو لا رہا ہے تو کم از کم یہ اسٹیٹس دیکھی جاتی ہے. ایک گواہ تو اعلیٰ پیمانے کا ہو، اعلیٰ اسٹینڈرڈ کا ہو، اور دوسرا گواہ جب اللہ لائے گا گواہ تو یہ کوٹ والا گواہ نہیں ہوگا. اللہ جس کو لائے گا گواہ بنا کر کے وہ کس طرح کا گواہ ہونا چاہیے؟ نام نہیں لیا، کہتے ہیں نام دکھاؤ، کیا نام دکھائے بتا؟ کہتے ہیں علی ولیلہ دکھاؤ، بھائی نام اس کا دکھاؤ، تو دوسرا گواہ ہے. جب نام لاتا ہی نہیں ہے اس کی مرضی. ہم نشانیاں دے دیتا ہے، صفات دے دیتا ہے. جس میں بھی صفات ہو تو نبی نے بھی صفت دیکھی تھی نا، کل میں انم اس کو دوں گا. جو بھی ہو فرض کریں جو آپ نے سوچا وہ نہ ہو، جو بھی ہو، لیکن اس معیار پر دیکھے تو صحیح. شہید کو آپ نے سنا، شہید وہ ہے جو حاضر ناظر، وہ شاہد نہیں، شہید. اللہ کہتا میں شہید. تو اللہ کو نبوت دے رہا تھا، وہ تو بھلے گواہی دے کہ ایک میں شہید، ایک میں گواہ. اب دوسرا جو شہید، دوسرا جو گواہ ہو وہ بھی حاضر ناظر ہونا چاہیے. جب خدا نبوت سے سرفراز فرما رہا تھا
تو دوسرا گواہ دیکھ رہا تھا، اب تعین کرے نبی کب سے؟ اگر راوی کے حوالے ہو گئے تو راوی کو کہتے ہیں 40 سال کے بعد یہ راویہ نے حدیث کی کرامت ہے، 40 سال کے بعد دنیا کو ملا 40 سال کے بعد والا نبی۔ ان نبی سے کیوں پوچھتے کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ ہم راوی پر ایمان لائے یا نبی پر ایمان لائے ہیں؟ جو راوی نے کہہ دیا اس کو تو باندھ لیا گرامی، تو نبی نے فرمایا تم نبی آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ جب تمہارے دادا ہی نہیں پیدا ہوئے تھے، تب دادا ہی کو میرے پوتر کے قریب پھر رویہ ہے۔ بھگوان سے پوچھے جا کے آپ کب سے نبی؟ بننا چاہیے وقت نہیں نکلا جب آپ کو پیکج نہیں ہوئے، تو اب یہ 40 سال والی بات نہیں چلے گی، یہ راوی کی بات ہے، وہ نبی کی بات ہے۔ میں کب سے نبی تو اللہ تعالیٰ میں دے رہا تھا نبوت۔ ایک تو گواہ میں ہوں، ایک وہ جو جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اب پتہ چلا کہ حضور کے علاوہ اور بھی کوئی بندے ہیں، اللہ شہید، مصطفیٰ شہید، اور وہ کل کتاب کے علم والا بھی شہید۔ جب کل کتاب کے علم والا شہید ہے تو وہ نبی نہیں ہے، اب نبی نہیں ہے تو کون ہے؟ کون ہے؟ کیا ہوگا اس کا؟ یعنی ایک سلسلہ چلا، ختم نبوت ہو گئی، اب شہید کیا ہے؟ تو کون ہے جو نبی کی گواہی دے رہا ہے؟ تو ہے نا مقدس بندے جو سلسلہ چل رہا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں تو گمراہی کا تو نظام چل رہا ہے، ہدایت کا نوری نظام نہیں چلے گا کیا؟ مشن کی زندگی چل رہا ہے اس حوالے سے بھی ضرور محمد کیا خیال ہونا چاہیے؟ لیکن نور نظام ہے جو پاک و پاکی کا نظام ہے یہاں۔ اگر لوگوں کا بنایا ہوتا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، جب اللہ کا بنایا ہوا ہے تو کچھ چیزیں سامنے آ گئی۔ حقائق کے حوالے سے، نظرات کے حوالے سے ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ نبی ان پڑھ تھے۔ کوئی کتاب کی طرح آتے بچا کر نبی ان پڑھ تھے، جب سننے کے معنی ان پڑھ تھے۔ دوسری بات نبی بشر تھے۔ تیسری بات نبی کو خطائیں ہو جاتی ہیں، یعنی معصوم کا تصور نہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی نور ہیں، نبی معصوم ہیں، نبی وہاں سے علم لے کر آتے ہیں۔ 3 نبی قائم ہو گئے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والوں میں قائم ہو گئے۔ گویا یہ ہونا چاہیے کہ نبی کو ماننا اور ہے، نبی کی معرفت ہونا اور ہے۔
کیا پتا آگے اور بات آگے سامنے یہ ہوتا ہے کہ نبوت ملنے کے بعد معصوم اس سے پہلے کی زندگی کیا گارنٹی ہے؟ اگر معصوم ہے تو خطاؤں سے پاک ہے. اپنے کہنا کہ فلاں نبی نے یہ غلط کی تھی، فلاں نبی نے یہ خطا کی. یہاں تو بنی آدم کا یہ حال ہے کہ حضرت آدم نے جو خطا کی جب بھی تو جنت سے نکلے، یعنی خدا کی معذرت بسم اللہ ہی غلط. نبی تو معصوم ہوا کرتے ہیں. یہ ماننے والوں کی عقل معصوم نہیں، خطا یہاں سے شروع ہوتی ہے. عقل معصوم نہیں ہے، نبی تو معصوم ہے. اگر جن کی سفارت میں، جن کی پیغام رسانی میں شک ہو جائے، کیا پتا غلط کہتا ہو تو شک ہو سکتا ہے یا نہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ الغلام ذات کا کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. جس پر خدا نے قرآن نازل کیا ہوگا، کیا اس بندے میں شک ہو سکتا ہے کیا؟ اب اگر کوئی کہہ کہ جیسے آج مجھے شک ہوا، یہ شک ہو سکتا ہے. کسی کو اگر ہو جائے تو شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن تو یقین کی بات کرتا ہے. اللہ نے ایسا انتظام نہیں کیا کہ جس کی قول میں شک ہو، جس کے فعل میں شک ہو، جس کی ذات میں شک ہو، جس کی صفات میں شک ہو. شک سے پاک ہو. اور مومنین کی بھی یہ خصوصیت ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یرتابوا. سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، مومنین تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ و رسول پر اور پھر ان نے شک نہیں کی. ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا. اگر کسی نے شک کیا پتا چلا مومن ہوتا تو شک نہیں کرتا. مومن شک نہیں کرتا، یہ گارنٹی. تو اس کے لیے نبی کا معصوم ہونا دین کی ضرورت ہے. اگر شک ہو جائے تو کسی کی بات میں شک ہو جائے، کسی کے کردار میں شک ہو جائے، کسی کی زندگی کسی حادثے میں واقعے میں شک ہو جائے تو سارا معاملہ الٹ ہو جائے گا. شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں، یعنی یقین. اور اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے تو ابھی پھر آپ سمجھے کہ عصمت دین کی ضرورت ہے. یعنی دین کے لیے ضروری ہے جو ہاتھی آئے وہاں سے وہ معصوم بے خطا ہو، جس کے کردار کی بھی ضمانت ہو، جس کے دور کی بھی ضمانت ہو، جس کے فعل کی بھی ضمانت ہو. اگر میں عرض کروں کہ جس کی چاہت کی بھی ضمانت ہو. اگر اس پاکیزگی کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو آیت تطہیر آپ کو بتائے گی کہ جو تحت کے ساتھ ہے
وہ 5 تھے، ان میں ایک تو تھے رسول، باقی 4 کون تھے؟ اب طلاق کا ہاتھ بڑھتی ہے تو فقط رسول تک محدود نہیں ہے، آگے ان پاکیزہ بندوں کا کام کرایا جا رہا ہے کہ کوئی کہہ کے 90 تک ختم ہو گیا کھیل، نہیں، آگے جا رہا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا، یا تو سمجھا نہیں جاتا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، جب اللہ ارادہ کرے تو اللہ کا ارادہ پورا ہو گیا، ڈگمگائے گا۔ ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں تو ہمارے ارادے پور جاتے ہیں، لیکن جب اللہ ارادہ کرتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، اللہ کا ارادہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ کا ارادہ کہ اہل بیت نجاست تمہارے قریب آئے ہی نہیں، رجس کو تم سے دور رکھے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ جن تک رجس پہنچائی نہیں، نجاست پہنچی نہیں، پلیدی پہنچی نہیں، کیا اسے آپ کیا کہیں گے معصوم ہے یا نہیں؟ اب رسول کے ساتھ اور بھی ہیں جو معصوم ہیں، بے خطا ہے۔ پھر اور آگے شروع کرنا ہے کسی صورت میں اس وجہ سے جب پہلا پیڑ ہے معصومین کا تو قیامت کا پیڑ بھی ہے معصومین کا، اور معصوم کرتا رہے گا۔ لیکن اس میں یہ تو اور بھی عجیب بات یاد آتی ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت میں سے جس کو دور رکھے، تو ہم آج بھی اللہ کا لگا لیتے ہیں کہ وہ اہل بیت سے دور ہے، اس کو دور ہی رہنا چاہیے۔ کرنا چاہیے کا کبیرہ، اور تم کو ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق۔ ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق۔ اب اس کو علماء نے سمجھایا تھوڑی دیر سے کہ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو نجس، اب اس کو پاک کیا جاتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو نہلایا جاتا ہے، پاک ہوتا ہے، جب آتا ہے تو نجس، جب روح نکل جاتی ہے تو پھر نجس، پھر پاک کیا جاتا ہے تو پاک ہو جائے گا۔ یعنی آگے کی نجاست ہے، پیچھے کی نجاست ہے، ایسا پاک نہیں جیسا پاک رہنے کا حق ہے۔ جن کو اللہ نے کہا ہے ان کو ایسا پاک رکھے
جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، جب آئے ہیں تو بھی پاک ہیں، جب جا رہے ہیں تو بھی ان کو ضرورت نہیں ہے حضرت محمد علیہ محمد اب ایک اور بات سامنے آتی ہے، اس کو بھی علماء سمجھا ہے، انسان کی حاجت ہے تو پڑھتے جائیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے نہایت پاک پانی اتارا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے پاک پانی اتارا۔ خطہ کے امام کہتے ہیں کہ بہت پاک پانی کیا، جو چیز پاک ہے وہ پاک ہوگی، اور جو نجس ہوگی وہ نجس ہوگی، جو پاک ہوگی وہ بہت پاک ہوگی، جو نجس ہوگی بہت نجس ہوگی۔ یہ کیا کہ بہت پاک کیا بات، خطہ کے دو اماموں کا آپس میں اس میں ایک بڑا بڑا سمجھ لیں۔ کسی نے کہا کہ یہ طہورا مبارک کا جیلا ہے، یہ بہت واقعہ ہو، تو دوسرے امام نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں پاک، لیکن کسی دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتی۔ ہاتھ ہے پاک، اگر وہ کسی پتی کی شے کو پاک کرنا ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ بھی خراب ہو جائے، ہاتھ بھی گندا ہو جائے ہے تو پاک، لیکن جب نجس سے مس ہوا تو ہاتھ بھی نجس ہو گیا، پاک تھا لیکن نجس ہو گیا۔ لیکن جو پانی ہے وہ خود بھی پاک ہے اور نجاست سے بھی پاک کرتا ہے۔ یہ ہے پاک طہورا، ہم نے پاک پانی اتارا، کچھ بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ اب آیا یطہرکم تطہیرا، یہ ہستیاں مجھ بھی پاک ہیں اور گناہگاروں کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ خود بھی پاک ہے، ان کی محبت بھی گناہگاروں کو پاک کر دیتی ہے۔ جو طہورکم تطہیرا، خدا نے بھرنا ہے ایسا پاک رکھنے کا حق ہے، اوروں کو بھی گناہ کو پاک کر دے۔ حب علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا کر ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی یا پرزور کما یا نار الحطب، اس طرح گناہ کو کھا کر جل کر دیتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی دوسروں کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ گناہگار ہیں، ان کی محبت میں یہ کشش ہے، جو چیز پاک ہو جاتی ہے، اگر ابھی بھی شک ہے تو بتائیے، کتا ہے پلید، لیکن اگر ایک کتا جنت میں جا رہا ہو، کتے صحابہ کرام کی محبت تھی وہ جنت میں چلا گیا، جس کو آل محمد کی محبت ہو۔ یہ محبت لے جاتی ہے۔ ایک بات ہم کروں، شیطان کتنا عبادت گزار تھا، شیطان کے پاس عبادت بھی محبت نہیں تھی،
اللہ کی عبادت تھی لیکن اللہ کی محبت نہیں تھی، اس لیے کہ محبت نام ہے تسلیم و رضا کا. جہاں محبت ہوگی وہاں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، وہاں تسلیم. اگر محبت ہوتی تو فوراً سجدے میں گر جاتا. محبت تھی نہیں، عبادت تھی. محبت عبادت کے درمیان مت کرے، دل میں ڈٹو کہ محبت بھی ہے. محبت لے جاتی ہے. محبت ان کی طویل داستانی ہے اس خاندان کے حوالے سے. اور ان میں ایک نام حضرت اویس قرنی کا بھی ہے جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے. حضرت اویس قرنی صحابی نہیں کہلاتے، اس لیے کہ حضور کے دور میں تھے لیکن گیان نہیں کر سکتے، وہ تابعی کہلاتے. لیکن محبت دلی تھی. میں جب ماں سے اجازت لے کر آئے تھے، ماں میں جاتا ہوں نبی کے جانے کے لیے. ان کی والدہ نے کہا کہ تم جاؤ مدینے، نبی ہو تو یاد کر کے واپس آنا، ٹھہرنا نہیں. اگر وہ نہ ہو موجود مدینے میں تو تم انتظار نہ کرنا اور چلے آنا. جب پہنچے مدینے پاک تو اتفاق میں حضور جلدی تبوک پر گئے تھے. ماں سے وعدہ کیا تھا تو رسول کی زیارت تو وہاں ماں سے وعدہ اتفاق رکھنا ہے. واپس چلے آئے. جب حضور تشریف لائے تو پوچھا کہ کسی نور کی خوشبو آ رہی ہے. ایک لفردان آیا تھا آپ کی ذات کے لیے، فرمایا ہمیں یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے، رحمان کی خوشبو. یہ حضرت اویس قرنی مدینے جب آئے ہیں بعد زیارت رسول، کسی صحابی نے پوچھا کہ افسوس آپ کو رسول کی زیارت نہیں ہوئی. فرمایا کیا بات ہے؟ مجھے زیارت اگر نہیں نصیب ہوئی تو مجھے رسول کی زیارت ہے. آپ نے دیکھا تھا ذرا رسول کا چہرہ تو بتائیں، ہو جا تو بتائیں، وہ نہیں بتا سکے. اور اویس قرنی برابر رسول کا چہرہ بتا دیا. یہ محبت کے حوالے سے. اب یہ وضو کر رہے تھے کہ جنگی قبل جیسے کوئی لشکر جا رہا ہے اور جنگی قبل بج رہا ہے تو سنا. اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ علی کا لشکر جا رہا ہے شام والوں سے لڑنے کے لیے. اس نے فوراً کہا کہ علی کی پیروی میں میدان جنگ میں شہادت حاصل کرنا 1000 سالہ عبادت سے اسی میں یہ ہے کہ علی کی پیروی ہر عبادت سے بہتر یہ چلے. مولا علی کوفے سے نکلے، اپنا لشکر لے کر
بوڑھے دیکھا ایک مکان بھی کھا ہے، اس پر رک گئے اور وہاں کیمپ لگایا تو بتا کہ آج ہمارے ساتھ جو لشکر آ کر ملیں گے مختلف اطراف سے، ان کی تعداد 20,000 ہوگی۔ اب کیا بول رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کل شہر آج کے نام کی امامی ہو گئی 20,000۔ تو اگر عبداللہ بن عباس جو آپ کے شاگرد بھی ہیں اور کزن بھی ہیں، ستانہ بھائی بھی، وہ حیران ہو گیا کہ مولا علی کہے 20,000۔ تو مولا علی نے اس کے حیران کی بھانپ لی، تو دینے لگا۔ اب کرسی کو بیٹھ جائیں، نام لکھتے جائیں جتنے لشکر آئے، ایسا لکھتے جائیں کتنا لشکر کہاں سے آیا، کتنا جتھا کہاں سے آیا، نام لکھتے جائیں۔ لشکر آتے رہے مختلف اطراف سے۔ جب سورج ڈوب رہا تھا تو گنا تو 19,999 19,999 تو تعداد تو پوری ہو گئی۔ 20,000 میں ایک کم تعداد تو پوری ہو گئی۔ تو کہا مولا آپ نے تعداد بدل، اس نے فقط ایک کم ہے، فرمایا آیا چاہتا 20,000 پورے ہوں گے۔ امام اسی کو تو کہتے ہیں۔ جب ہم دیکھا کہ ایک بزرگار ہے، آپ کی تصویر ہے، پانی کا لوٹا بھی ہے اور اس پر کوئی سامان جگڑی بھی ہے، آئے اور میں تجھے کیا نہ کارویز کرنی، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں کس بات پر کہ میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہ جنگ صفین میں شہید ہوئے اور شام اور عراق کے سرحد کے قریب ان کی قبر ہے، بڑی زیادہ اب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، وہ آپ سنتے جائیں اور اس کے بعد میں مسائل کرا جاؤں گا انشاءاللہ۔ قدرت اللہ شاہ پاکستان کی نہرو جنکشن اعلیٰ عہدے پر فائز رہے، الگ ہوتے ہوئے تو انہوں نے کتاب لکھا ہے، انہوں نے سمجھا ہے شہاب نامہ۔ اس شہاب نامے میں اس نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی سرکاری دورے پر میں اس جگہ گیا تو نماز کا وقت ہو گیا، اذان آئی، تو جو قریبی مسجد تھی میں اس جگہ میں نماز پڑھی۔ جس مولوی نے نماز پڑھائی، پیش نماز نے یا پیش نام نے نماز پڑھنے کے بعد وہ پھر بیعت کرنے لگا، میں اس کا بیعت سننے لگا، عام سی باتیں۔ اچانک اس نے حضرت فاطمہ زہرا کا ذکر کیا۔ اب یہ قدرت اللہ شہاب اہل سنت کے اور شہاب نامے میں لکھتے ہیں، انہوں نے بات سنو حضرت سیدہ کہ وہ بات تھی کہ حضرت پیغمبر اسلام جب صحابہ سے کسی بات پر ناراض ہو جاتے، جب صحابہ کو حضور میں کوئی حاجت ہوتی تو ناراضگی کی وجہ سے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پر اردو آنا پڑتا صحابہ، اور صحابہ جانتے تھے کہ ہماری عرضی سیدہ کے حوالے سے جائے گی تو وہ شرف قبول حاصل کرے گی، اور
سیدہ زہرا صحابہ کی درخواستیں اپنے بابا کے حضور پیش کرتی تھی، قبول ہوتی تھی اور صحابہ کا کام ہو جاتا تھا۔ محمد وہ کہتا جب میں نے دوسرے کہا کہ تو کیا تم نے بہت متوجہ ہو گیا بات سننے کے لیے، جب میں نے یہ بات کی تو قدرت صاحب کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ جب سجدہ کی یہ بات سنی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے اختیار میں نے دل میں کہا اے شہزادے دو عالم، اے عظیم نبی کی عظیم بیٹی، آپ کے ذریعے سے حضور تک صحابہ کی درخواستیں پہنچتی تھی اور قبول ہوتی۔ میری بھی ایک درخواست ہے جو میں آپ کے ذریعے سے حضور تک پہنچانا چاہتا ہوں اور جواب کا بھی امیدوار۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم کئی دنوں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا راستہ حق اختیار کریں جو ہم کو جنت تک پہنچائے۔ تو ہم نے حضرت اویس کرنی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ کیا یہ راستہ حق ہے؟ آپ اپنے بابا سے پوچھ کر ہمیں جواب دیں کہ میں کس راستے پر قائم رہوں اور کیا یہ راستہ حق ہے؟ آپ اپنے بابا سے جواب دے کر مجھ تک کس دور کی بات ہے، ہمارے دور کی بات نہیں ہے، کس دور کی بات ہے، آپ ہمیں جواب دے دیں۔ وہ کہتا میں نے دل میں نیت کر دی، جب یہ وقت دوپہر آیا، میرا بھائی جرمنی میں رہتا، ایک جرمن خاتون اس کی زوجت، وہ جرمن خاتون اس نے کبھی اردو نہیں پڑھا، نہ کبھی وہ ہندوستان یا پاکستان آئی اور نہ کبھی مجھ سے اس کی ملاقات ہوئی، مجھے دیکھا بھی نہیں۔ اچانک ایک دن اس کا خط میرے نام پر آ گیا۔ اس خط میں میری بھاوج نے لکھا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کو دیکھا، جرمن خاتون، رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کو خواب میں دیکھا اور وہ مجھے کہہ رہی کہ اپنے دیور سے کہو اویس کرنی کا راستہ پر قائم رہو اور اویس کرنی کا راستہ حق۔ میرے سمجھ کی بات ہے، اب اگر حق کے حوالے سے اگر بات کریں تو کتاب تو ملتی، آپ جا کے مطالعہ کریں، لیکن ایک بات ضروری ہے، اگر حق کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو اویس کرنی کا نام غیر معروف نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کس قید میں ہے، علی کی قید میں ہے یا کس کا راستہ حق ہے۔ موقع سے کہاں سمجھ کر آئی، اس میں ہے، اسی جنگ میں حضرت اویس کرنی شہید ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ صحابی قدرت اللہ صاحب کہتا ہے کہ میں راستہ حق اختیار کروں کہ جنت میں چلا جاؤں، پتہ چلا جو جڑے عالم کا غلام ہے اسی کا راستہ جنت کو جاتا ہے۔
ساری کی باتیں اس حوالے سے مطالعہ کی جائے پتا چلتا ہے یہ محبت ہی ہے سب کچھ، یہ محبت ہی سب کچھ۔ حضرت حذیفہ دوپہر کا وقت ہے، صحابہ رسول حاضر ہے، سر دولت پر آواز دی، رسول کا تشریف لائے، دکان کام کیا، آخر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی بوتل میں کیا ہے؟ حضور نے چار کر ہٹائی تو حسن ہو گئے، ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، کہا خدایا میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میرے دونوں بچوں سے محبت کر اور اس کے ساتھ بھی محبت کر جو حسن اور حسن کے ساتھ محبت کر۔ یہ محبتوں کو آپ سنبھالیں، یہ محبت میں آپ کو خدا جانے کا حق پشار میں پشار کریں گے، لے جائیں گے، جن کا ذکر ہے ان کا غم کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ چلے تو یہاں سے سدیاں گزر گئی، حسین کا غم تازہ، یہ محبت حسین سمجھ رہا ہے۔ ہر مومن کے دل میں قبر حسین، ہر مومن کے دل میں قبر حسین ہے، یہ محبتیں ہیں۔ ان محبتوں کو ایک طرف رکھیں جو ہیں اس محبت کے لائق۔ کربلا میں ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیا مظالم تھے جو کربلا میں نہیں تھے؟ مظالم ختم ہو گئے، ان کا صبر ختم نہیں، لیکن وہ تڑپنا سکینہ کا شمر کے تماچے کھا کر اور سید سجاد جیسا صابرین وہ کہتا میں بے اختیار ہو گیا کہ اب میں اس کے لیے کب دعا کروں شمر کے 9 محرم کا دن ہے، سجاد نشی کی حالت میں ہے، دوپہر کا وقت ہوگا، ایک مرتبہ شور غل کی آواز سنی، آنکھ کھل کے اپنے زوجہ سے پوچھا تو امام حسن کی دختر ہے، کیا شور ہے؟ کہا آپ کے بابا کے اصحاب خیمے قیام اہل بیت کے پاس کو نوا میں خیمے نصب کر رہے ہیں۔ کس کے حکم سے؟ ورنہ اصحاب کے خیمے دور دور، سادہ کے خیموں سے دور دور، لیکن حسین علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ اب اپنے خیمے یہاں لگا دو، ہمارے خیال میں پھر تو نوا آس پاس لگا دو۔ تو حضرت امام حسین نے اپنی بے اختیار بستر سے اٹھے اور آگے چلے، باہر نکلے تو نظر پڑی حضرت بریر حمدانی، یہ حضرت بریر حمدانی صاحب رسول ہے۔ حضرت بریر حمدانی سے ایک مطلب آواز، بریر یہ خیمہ کیوں لگا رہے ہو؟ کہا آقا زادے آپ کے بابا کا حکم ہے، تمام اصحاب حسین کو کہ خیمے نزدیک لگاؤ، اس وجہ سے کیا بابا کا یہ حکم ہے خیمے لگاؤ؟ کیا بابا کا یہ بھی حکم ہے کہ اتنی اونچی آواز سے بولو کہ تمہاری آوازیں میری ٹکڑوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے؟ اب بریر پریشان ہو گئے۔ مولا حسین جو کرسی پر بیٹھے تھے، جب بیٹے کا جاہو جلال دیکھا، ایک مرتبہ کرسی سے اٹھے، سید سجاد کو سینے سے کہا بیٹے یہ تیرے نانا کے ساتھ میں ہیں، بڑے بات ہیں، انہیں تیری قدر و منزل معلوم ہے، میں نے ان سے کہا ہے کہ میں نے یہاں لگاؤ، مگر ان کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کی آوازیں میرے پتھروں کے کانوں میں آ رہی ہیں، بابا میری غیرت نہیں برداشت کرتی ہے، تو غیر نا ان کی آوازیں پتھروں کے کانوں میں آ رہی ہیں، میری غیرت نہیں برداشت۔ جب یہ سنا حسین نے ایک مرتبہ تو گلے سے لگا ہوئے تھے دور ہو گئے، ایک مرتبہ یا غیرت اللہ، اے اللہ کی غیرت خدا تیری غیرت سلامت۔ ذہن
کہنے لگا کہ آج میں امام ہوں، میرا حکم چلے گا، کل سے تو امام ہوگا، پھر تو جانے، تیرا کام جانے، تو کسی کی آواز اپنے پٹھوں کے کانوں تک نہیں پہنچنے دینا۔ ارے یہی سچات جن شام میں آئے ہوں گے، 5 لاکھ کا مجمع ہوگا اور سید صاحب میں پڑھتا اب جب سجاد سے پوچھا گیا کہاں مصیبت پڑی گئی، شام شام آپ نے 7 مصیبتیں بیان کی ہیں کہ جب ہم شام میں داخل ہوئے تو دشمن ننگی تلواریں لے کر ہم کو گھیرے میں لے لیا اور ہمیں برچھو سے مارتے۔ دوسری مصیبت، میرے بابا کا سر، میرے چاچا عباس کا سر نیزوں پر پلٹ کیا اور وہ سر میری پٹھی پر ٹکاتے تھے، اور اکبر کا سر اور قاسم کا سر میری بہن کا سر سے کھیلتے جا رہے ہیں۔ تیسری مصیبت ہمیں دمشق کے گلے کوچوں میں پھرا گیا، لوگوں کا ہجوم ہے، ان سے یہ دشمن کہتے تھے کہ یہ خارجی ہے، یہ اسلام سے خارج ہو گئے، یہ باغی ہیں، اب ان کی اسلام میں کوئی عزت نہیں ہے، ان کو قتل کرو۔ چوتھی مصیبت کہ جس گلی سے جس گاؤں سے گزرتے تھے تو اوپر سے کوئی ہم پر پانی گراتا تھا، کہیں سے ہم پر آگ گرائی جاتی تھی، ارے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے، کیسی رسم دوستا تھے۔ مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ رسی لائے اور کسی کا گلا تھا، کسی کا بالو تھا، ہمیں کھینچتے ہوئے گزر رہے تھے، ہمیں اس مقام پر لے آئے جہاں عیسائیوں کے محلے تھے، جہاں یہودیوں کے محلے تھے، ان سے کہتے تھے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے بزرگوں نے تمہارے سرداروں کو قتل کیا اور تمہارے مذہب کو مٹایا، آؤ ان سے انتقام دو۔ وہ کوئی لاٹھا لے کر آئے تو لاٹھے برسانے لگے، کوئی پھر ہمیں اس بازار میں لے کر کھینچتے ہوئے، اس بازار میں غلام اور کنیزیں بکتی تھی، جس میں ترک و حبش کے غلام بیچے جاتے تھے، اس پہ بازار میں لائے، پھر ہم تو یزید کی دربار میں لائے، جہاں 500 کرسی نصیب تھے اور بیویاں چھپتی تھی، کوئی کسی کے پیچھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بیوی کے گرد ہجوم میں کہا یہ کون بیوی ہے، تو کون جواب دے، یزید آستہ کو یہ حسین کی بہن زینب ہے، کنیزوں کو ہٹاؤ، میں دختر علی سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں دختر علی سے شمر تازہ میں لے کر کھڑا ہوگا، اور کنیزیں تو ڈر کی ماری الگ ہو گئی، ایک بیوی الگ نہیں ہوئی، جس کا نام ہے فضا، جیسے شمر نے ہٹانا چاہا نہیں ہٹی، اس نے تازہ میں بلند کیا،
दूसरा ने अपने पूरे हाथ तुझे रोका होगा, हाथ जख्मी हो गए, नजर फेराई, कुछ हबशी थे के हाथ में तलवारें थी, उनकी जुबान में ना तुम्हें गैरत नहीं आती। अरे तेरी कौम की एक मजलूम और मंजूर होगा, तुम देख रहे हो हबशी का गैरत आ गई, तलवार लेकर आए, जल्दी जिसको शुरू को रोको वरना तलवार चली जाए जल जाएगी। अब ये जो देखा शिविर रुक गया, ज़ैनब का दिल भर आया, एक मरतबा मदीने की तरफ रुक गया, नाना के तो इतने हम दिल चलाए, इतने बचाने वाले निकल आए, लेकिन नाना आपकी बेटी का न जाने या हुसैन 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 कोई तो इनको दिलाए चादर खड़ी है बल में लुटाए चादर कोई तो इसको दिलाए चादर खड़ी है बल में लुटाए चादर कोई तो इसको दिलाए चादर खड़ी है बल में लुटाए चादर कोई तो इसको दिलाए चादर खड़ी है बल में लुटाए चादर कोई तो इसको दिलाए चादर खड़ी है बल में लुटाए चादर कोई तो इसको दिलाए चादर खड़ी है बल में लुटाए चादर कोई तो इसको दिलाए चादर खड़ी है बल में लुटाए चादर कोई तो इसको दिलाए चादर खड़ी है बल में लुटाए चादर कोई तो इसको दिलाए चादर खड़ी है बल में लुटाए चादर शर्म की मलका बजाए चादर कोई तो इसको दिलाए चादर खड़ी है बल में लुटाए चादर कोई तो इसको दिलाए चादर खड़ी है बल में लुटाए चादर की मलका तो जालिमों से मिले पत्थर बजाए चादर कोई तो इसको
دلائے چادر پڑی ہے من میں لٹائے چادر کوئی تو اس کو دلائے چادر پڑی ہے من میں لٹائے چادر کوئی تو اس کو دلائے چادر پڑی ہے من میں لٹائے چادر کوئی تو اس کو دلائے چادر پڑی ہے من میں لٹائے چادر علی ولی کی عظیم کرتی صفا کے بالوں میں مقتدی ہے صفا سے کرے دو کوئی تو اس کو دلائے چادر پڑی ہے من میں لٹائے چادر کوئی تو اس کو دلائے چادر پڑی ہے من میں لٹائے چادر کوئی تو اس کو دلائے چادر پڑی ہے من میں لٹائے چادر کوئی تو اس کو دلائے چادر پڑی ہے من میں لٹائے چادر کرم کی ملکہ کو ظالموں سے ملے پتھر بجائے چادر کوئی تو اس کو دلائے چادر پڑی ہے من میں لٹائے چادر کوئی تو اس کو دلائے چادر پڑی ہے میری زندگی
جگ نہیں کرنی مختار میرا میں بچ دربار سے آئی کھڑیاں جگ نہیں کرنی مختار میرا میں بچ دربار سے آئی کھڑیاں جگ نہیں کرنی مختار میرا میں بچ دربار سے آئی کھڑیاں جگ نہیں کرنی مختار میرا میں بچ دربار سے کرنی مختار میرا میں بچ دربار سے روزہ بچڑا بچ جاوے روزہ بچڑا بچ جاوے رات سے گھڑیاں پائے گھڑیاں جگ نہیں کرنی مختار میرا میں بچ دربار سے آئی کھڑیاں جگ نہیں کرنی مختار میرا میں بچ دربار سے آئی کھڑیاں جگ نہیں کرنی مختار میرا میں بچ دربار سے آئی کھڑیاں رت روزہ بچڑا بچ جاوے رت روزہ بچڑا بچ جاوے رات سے گھڑیاں پائے گھڑیاں مختار میرا میں بچ دربار سے آئی کھڑیاں جگ نہیں کرنی مختار میرا میں بچ دربار سے آئی کھڑیاں جگ نہیں کرنی مختار میرا میں بچ دربار سے آئی کھڑیاں جگ نہیں کرنی مختار میرا میں بچ دربار سے آئی کھڑیاں جگ نہیں کرنی مختار میرا میں بچ دربار سے آئی کھڑیاں تلوار دلور سکر بل وچ ہن جنگ دے تابع بدل گئے تلوار دلور سکر بل وچ ہن جنگ دے تابع بدل گئے میں کھول کے وان سکینہ نوں میں کھول کے وان سکینہ نوں سب ایک دم مچائے کھڑیاں جگ نہیں کرنی مختار میرا میں بچ دربار سے آئی کھڑیاں جگ نہیں کرنی مختار میرا میں بچ دربار سے آئی کھڑیاں جگ نہیں کرنی مختار میرا میں بچ دربار سے آئی کھڑیاں جگ نہیں کرنی مختار میرا میں بچ دربار سے آئی کھڑیاں رت روزہ بچڑا بچ جاوے رت روزہ بچڑا بچ جاوے اس ہاتھ سے گھڑیاں پائے گھڑیاں جگ نہیں کرنی مختار میرا میں بچ دربار سے آئی کھڑیاں جگ نہیں کرنی مختار میرا میں بچ دربار سے آئی کھڑیاں عباس دی بہن تے کول آسی چپ دے مان ڈر سکتے عباس دی بہن تے کول آسی چپ دے مان ڈر سکتے بندن گلی راجی واری بندن گلی راجی واری میں خود پابندیاں لائے کھڑیاں جگ نہیں کرنی مختار میرا میں بچ دربار سے آئی کھڑیاں نہیں کرنی مختار یا حسین 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 کڑیا سنگ بر جایا دے دیا شام چلیا پاک کڑیا سنگ بر جایا دے دیا شام چلیا پاک کڑیا
شام چلیا میں بازارات کی میں ٹرتا میں بازارات کی میں ٹرتا تک شام کی گلیاں کی گلیاں رنگ بن جایا تم دیا شام چلیا باتیں کریاں رنگ بن جایا تم دیا شام چلیا سال اٹھارہ اٹھائے جنہیں ناز پڑے سال اٹھارہ اٹھائے جنہیں ناز میں بازارات کی میں ٹرتا میں بازارات کی میں ٹرتا تک شام کی گلیاں رنگ بن جایا تو دیا شام چلیا باتیں کریاں رنگ بن جایا تو دیا شام چلیا دادا تک اپنی نوازی دو تیری زینب دادا تک اپنی نوازی دو تیری السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم یا غائب رمضان السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا معمول حسین السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی المؤمنین السلام علیکم یا محمد